مشتاق احمد صدیقی، پیدائش 2 اگست 1960، 2 اگست 1960، اور یہ ابھی تک حیات ہیں۔ اللہ پاک ان کو طویل زندگی دے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مردم خیز شہر ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے۔ پشاور یونیورسٹی سے ایم اے اردو کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 1987 سے صوبے کے مختلف کالجوں میں درس و تدریس میں مصروف رہے اور آج کل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 ایبٹ آباد میں بحیثیت صدر شعبہ اردو اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایم فل اردو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے مقالہ مرزا عزیز احمد دارا پوری احوال و آثار لکھ کر مکمل کیا، جبکہ اسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے ریسرچ اسکالر رہے اور ان کی پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان ہے ممتاز شیریں کا ذہنی ارتقاء۔ ان کا طبعی رجحان تحقیق اور تنقید نگاری کی طرف رہا۔ ان کی نگارشات مختلف ادبی رسائل و جرائد اور کالج میگزین میں چھپتی رہے۔ ان کے اہم مطبوعہ مضامین درج ذیل ہیں۔ یہ یہاں پہ ذہن میں رہے کہ یہ مضامین ہیں، کتابیں نہیں۔ پہلے پیروڈی اور اردو ادب، پھر تحقیق و تنقید کا رشتہ، پنیا انگارے ایک جائزہ، تصور خدا اور مفہوم دعا، صحرائیت و بدویت اقبال کی نظر میں، اور ایہام گوئی کے اسباب، ایہام گوئی کی تحریک کے اسباب۔ یہ ادبی تحریک تھی اردو ادب کے حوالے سے۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ لمحہ فکریہ یعنی فکر مند ہونے کا لمحہ۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، یعنی درجہ بدرجہ ترقی کر رہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، لیکن روز بروز بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی نے اس کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالی۔ آلودگی پولوشن اور آبادی پاپولیشن۔ کسی بھی ملک یا معاشرے میں آبادی اور وسائل کے درمیان خصوصاً خوراک کے وسائل اس دباؤ کا باعث بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں عموماً معیار زندگی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ معیار زندگی یعنی سٹینڈرڈ لائف جو ہے۔ اس کمی اور دباؤ کو دور کرنے کے لیے بالآخر انگلستان کے مشہور معیشت دان یعنی اکانومسٹ تھامس مالتھس نے نظریہ آبادی پیش کیا، جس کا تعلق آبادی میں کمی سے ہے۔ حالیہ دہائیوں کے دوران، دہائی مطلب ڈیکیڈز، عشرے، کئی ترقی پذیر ممالک جن میں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان شامل ہیں، کثرت آبادی کا شکار ہیں، یعنی زیادہ آبادی کا۔ ان ممالک میں ہر سال آبادی کے دباؤ میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کے 50 چھوٹے ممالک کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان ممالک کی ترقی کی رفتار متاثر ہو رہی ہے۔ ان کی پیداوار، فی کس آمدنی، سرمایہ کاری اور بچتیں بھی متاثر ہوتی جا رہی ہیں، جس سے عوام روز افزوں مہنگائی کے مصائب میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ان ممالک میں جو تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں کہ جو وسائل ہیں وہ آبادی کے مطابق نہیں ہیں، وہ کم ہیں۔ آبادی کے دباؤ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ممالک جہاں آبادی کا دباؤ کم ہے، اور ایک دوسرے ان ممالک کی جہاں آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ آبادی کے دباؤ کی یہ اقسام ہر ملک کی شرح پیدائش کو مد نظر رکھ کر متعین کی جاتی ہیں، مقرر کی جاتی ہیں۔ جن ممالک میں آبادی کا یہ دباؤ کم ہے وہاں عموماً شادیاں زیادہ عمر میں کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آبادی کے دباؤ میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن جن ممالک میں شادیاں کم عمری میں کر دی جاتی ہیں وہاں آبادی کے دباؤ میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت وطن عزیز کو یہی مسئلہ درپیش ہے، اور اس کی آبادی میں 1.73% یعنی 1.73% سالانہ شرح سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کسی بھی ہمسایہ ملک سے بہت زیادہ ہے۔ اگر اس میں کمی نہ کی گئی تو آئندہ 37 یعنی 37 سالوں میں آبادی 2 گنا ہو جائے گی، یعنی ڈبل ہو جائے گی، اور یہ 2050 تک 349 ملین تک پہنچ جائے گی، یعنی نیئر اباؤٹ 35 کروڑ تک۔ جبکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی اوسط شرح آبادی 0.1% ہے۔ وطن عزیز کی آبادی کا اس طرح بڑھنا اور اس کے دباؤ میں اضافہ ہونے ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے جس سے آگاہی ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے۔ اس دباؤ کی کمی میں ملکی اور انفرادی سطح پر کوششیں وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی تیزی سے پھیلنی شروع ہوئی اور سینکڑوں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں تک جا پہنچی۔ آغاز میں اس اضافے کی رفتار کم تھی، لیکن گزشتہ 2-3 صدیوں کے دوران
اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس طرح ضروریات زندگی میں بھی اضافہ ہوا اور رہائش و خوراک کے مسائل نے جنم لیا۔ لا محالہ قدرتی وسائل پر بھی بوجھ بڑھ گیا۔ درختوں کے بے تحاشا کٹاؤ سے جنگل سکڑ گئے۔ قصبوں اور شہروں پر بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ سے زرخیز زرعی زمینوں پر مکانات، کارخانے اور فیکٹریاں بن گئیں۔ اس طرح زرعی زمین کی کمی نے وطن عزیز کو مزید وسائل کی کمی کا شکار بنا دیا۔ شہری آبادیوں کا استعمال شدہ گندا پانی، کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں اور ہر طرف پھیل جانے والی گندگی کی بہتات و کثرت نے آبی، فضائی اور زمینی آلودگی میں اضافہ کیا، یعنی پانی کی، ہوا کی اور زمین کی پولوشن میں اس نے اضافہ کیا۔ اسی طرح وطن عزیز میں جہاں ہر طرف آلودگی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، وہاں بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ بھی ہمارے قدرتی وسائل برداشت نہ کر سکے اور ہمیں وسائل کی قلت کا سامنا کرنا پڑا، کمی کا سامنا۔ اسی بنا پر پوری دنیا میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کے پیش نظر پوری دنیا کے ماہرین معاشیات، منصوبہ ساز اور ماحول کا تحفظ چاہنے والے فکر مند ہیں اور وہ سب وسائل اور ضروریات میں توازن قائم کرنے پر زور دیتے ہیں تاکہ پوری نوع انسانی کے معیار زندگی کو بہتر کیا جا سکے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کے بارے میں فکر مند ہوں گے۔ وطن عزیز بھی اسی طرح کے پیچیدہ حالات سے دوچار ہے، جس کے باعث ترقی کی رفتار سست سے سستر ہوتی جا رہی ہے، جس سے عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں مشکلات درپیش ہیں۔ کسی بھی ملک کے عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے خوراک، رہائش، تعلیم، طبی سہولتوں اور دیگر اشیاء کا مناسب مقدار میں میسر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قومی نقطۂ نظر سے بہتر زندگی کے لیے قوم کے ہر فرد کو اس ضروریات اور سہولیات کا میسر ہونا ناگزیر ہے، یعنی لازم ہے۔ جتنے کم افراد کو یہ سہولیات میسر ہوں گی، اس قوم کا معیار زندگی اتنا ہی کم ہوگا، جس کا ایک بڑا سبب سرکاری اور نجی سطح پر منصوبہ بندی کا فقدان ہے، کمی ہے۔ اگر زندگی کے ہر شعبے میں سرکاری اور نجی سطح پر منصوبہ بندی سے کام لیا، یعنی پلاننگ سے کام لیا جائے، تو ان درپیش مسائل میں خاطر خواہ کمی کی جا سکتی ہے، عوام کے معیار زندگی کو بلند کیا جا سکتا ہے اور وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے، یعنی چلایا جا سکتا ہے۔ شعر آگے، شعر دیکھیے۔ جوئے خوں ہے لہر میں پر کوئی شیری نہیں، جوئے خوں ہے لہر میں پر کوئی شیری نہیں، ہر کوئی فرہاد ہے مفلسی کے دہر میں۔ اب پہلے اس کا تو لفظی مطلب وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جوئے خوں یعنی خون کی ندی، شیری اور فرہاد یہ مشہور رومانوی کردار ہیں دو، دہر زمانے کو کہتے ہیں، مفلسی غربت کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سمپلی شاعر جو ہے، اب اگر آپ کو یہ رومانی کرداروں کے حوالے سے یاد ہو کہ فرہاد جو ہے وہ شیری کے لیے پہاڑ کاٹ رہا تھا، یعنی بہت مشکل کام تھا کہ دودھ کی نہر نکالنی، تو یہی بات وہ کہہ رہا ہے کہ جوش تو ہے، خون جذبہ بھی ہے، لیکن غربت کے ہاتھوں جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی ایسا مقصد انسان کا بڑا جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی فرہاد ہے، یعنی جوش و جذبہ ہے، پر کوئی شیری نہیں، یعنی وہ مقصد ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ غربت نے انسان کو روزی روٹی کے پیچھے، یعنی کھانے کمانے کے پیچھے اتنا لگا دیا ہے کہ وہ کچھ آگے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ معیار زندگی کے تعلق مادی اشیاء اور سہولیات کے حصول کے ساتھ ساتھ اس کے سماجی ماحول اور ذہنی کیفیت سے بھی ہے۔ مثلا تعلیم اور اس کی شرح خواندگی، صحت اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل، جمہوری اقدار، آزادی اظہار، سماج میں خواتین کا مقام، ترقی کے یکساں مواقع، قانون کی پاسداری اور کتب بینی کی شرح معیار زندگی کو بہتر بنانے میں ممد و معاون ثابت ہوئی، مددگار ثابت ہوتی۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جو معیار زندگی ہے اس کا تعلق صرف جو ہے یہ چیزیں یا فیسلٹیز کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ماحول انوائرمنٹ کے ساتھ بھی ہے، سوشل انوائرمنٹ، اور ہماری اپنی جو مینٹلٹی ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ مثلا یہ ہے کہ معیار زندگی اگر بلند کرنا ہے تو لازم سی بات ہے کہ ہمیں ایجوکیشن میں، لٹریسی ریٹ میں، ہیلتھ میں، اور ہیلتھ کو امپروو کرنے میں یا اس کو مینٹین رکھنے کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے، اوپینین ہے، یعنی آزادی رائے جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ معاشرے میں جو خواتین ہیں ان کا جو حقیقی مقام ہے وہ دینا ہے، برابر کے مواقع دینے ہیں، تمام افراد قانون کی پاسداری کریں، اور کتابیں پڑھنے کی جو ہے وہ ریشو زیادہ ہو، یعنی کتب بھی نہیں زیادہ ہو۔ تو یہ چیزیں اصل میں جو ہے معیار زندگی کو بلند کرتی ہیں، نہ کہ صرف پیسہ اور دولت یا پھر اچھا عہد مقام وغیرہ۔
بہتر معیار زندگی ہر فرد کا بنیادی حق ہے، لیکن آبادی اور وسائل میں عدم توازن اس حق کو متاثر کرتا ہے۔ یعنی پاپولیشن اور ریسورسز میں اگر بیلنس نہ ہو تو یہ بہتر معیار زندگی جو ہے وہ ہر فرد کو تو کم از کم نہیں مل سکتا۔ اس سے محبت، احترام، درد مندی اور رواداری یعنی برداشت کی جگہ خود غرضی، ابتری، بے اطمینانی اور انتشار پھیلتا ہے۔ جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کرائمز بڑھ جاتے ہیں۔ سماجی عدم توازن جنم لیتا ہے، یعنی سوشلی سوسائٹی جو ہے وہ ان بیلنس ہو جاتی ہے۔ سوسائٹی کیسے؟ یعنی امیر امیر تر ہو جاتا ہے، غریب غریب تر ہو جاتا ہے، جس سے سماجی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، یعنی سوسائٹی کی جو بیسز ہیں، بنیادیں ہیں، وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ بے روزگاری کی شرح میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ان امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان خود اعتمادی اور خود اعتدالی سے کام لے اور توازن پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ سرمایہ کاری کی راہیں ہموار ہوں، عوام کے روزگار اور آمدن میں اضافہ ہو اور غربت و افلاس میں کمی واقع ہو۔ ہمارا سماجی نظام تاریخی، جغرافیائی اور نظریاتی عوامل کے زیر اثر تشکیل پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہم سب کانٹیننٹ اسپیشلی پاکستان کی ہم بات کریں تو ہمارا جو سماجی نظام ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اٹھا کے ہم نے بنا دیا، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے جس میں ہماری مذہبی اقدار سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دنیا اور آخرت پر ایمان، صداقت، بزرگوں کا احترام، والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق، ازدواجی زندگی میں وفاداری، سماجی انصاف، ایسی اسلامی اقدار ہیں کہ جن پر چل کر ہم اپنے بہت سے سماجی مسائل میں حوصلہ افزا کمی لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مختصراً یہ ہے، اگر ہم نے اب بہتر معیار زندگی اس سوسائٹی میں، پاکستان میں ہم نے اگر پانا ہے، حاصل کرنا ہے، تو ہمیں آبادی اور اس کو پولوشن یعنی آلودگی کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب تک یہ کنٹرول نہیں ہوتے ہیں تب تک جو ہے وہ عدم توازن رہے گا، اور عدم توازن رہے گا تو پھر معیار زندگی کسی صورت بھی بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اس کو جو ہے وہ غور سے سنا ہوگا۔ مزید دوبارہ 2-3 بار غور سے سنیے تاکہ جو کمی بیشی ہے وہ پوری ہو جائے اور آپ کو اچھی طرح سے اس کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔